السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان. ماشاءاللہ تقریباً بستا جا رہا ہے شہر رمضان، اور ہماری مہمان محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں. اور ناظرین کرام، سحر میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا تھا، اور اب ہم آغاز کریں گے حضرت لوط علیہ السلام. آغاز کرتے ہیں تھوڑا تمثیلاً، یعنی تمثیل کے ساتھ. یوں ہوا ناظرین کہ وہ چاروں بہت خوبصورت اور دلکش تھے. ان کے چہروں سے نور برس رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی. یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین کی مخلوق سے ان کا کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہ ہو. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خاصا طویل سفر طے کیا ہے، اور اب انہیں کسی کی تلاش ہے. بالآخر وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے. دروازے کے باہر کچھ نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں. اجنبی افراد کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں. انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مسافر ہیں اور کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں. وہ نیک اور شریف لڑکیاں تھیں. شرم و حیا ان کے چہروں سے آیا تھی، مگر اس کے باوجود جب یہ چار اجنبی ان کے مکان کے باہر آ کر رکے تو ان لڑکیوں نے اخلاقاً انہیں السلام علیکم کہا، جس کا مسافروں کی طرف سے انہیں ویسے ہی پرخلوص جواب ملا، وعلیکم السلام. ان افراد میں سے ایک نے لڑکیوں سے انتہائی ملائم اور میٹھے اور شیریں لہجے میں کہا، ہم مسافر بہت دور سے چل کر آئے ہیں، سفر کی وجہ سے خاصے تھک چکے ہیں. اب تو ویسے بھی خاصا اندھیرا ہو گیا ہے، کہ آپ کے علم میں اس شہر میں کوئی ایسا نیک بندہ ہے جو آج کی رات بطور مہمان ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا سکے؟ لڑکیوں نے کہا، اس ساری بستی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا سکے. صرف ہمارا باپ ہی پوری بستی میں واحد شخص ہے جو آپ جیسے مسافروں اور راہگیروں کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا کر خاطر مدارت کرنے کی جرت رکھتا ہے. مگر وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر دروازے کے باہر ان کا انتظار کر لیں؟ کیونکہ ہم نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں، یہ اختیار نہیں رکھتی کہ آپ جیسے نامحرم اور اجنبی مردوں کو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اندر آنے کی دعوت دے سکیں. ابھی ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں لڑکیوں کا باپ بھی عبادت سے فراغت پانے کے بعد مکان کے دروازے پر آ گیا. اور جب ان کی نظر چار ایسے اشخاص پر پڑی جو کہ بہت خوبصورت، وجیح، صاحب کمال اور کم سن تھے، اور جنہوں نے انتہائی معطر اور خوشبو میں رچا بسا لباس پہن رکھا تھا، تو وہ بہت فکر مند ہوا. اس کے دل میں انجانے، اندیشے اور وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا. انسان اگر کسی خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھ لے ناظرین، تو آپ خود ہی بتائیے کہ عموماً تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا. لڑکیوں کے باپ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. اس شخص کی جوان بیٹیاں بھی ابھی پاس ہی کھڑی تھیں. انہوں نے نوجوانوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ اجنبی پردیسی ہیں، آج کی رات کسی کے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاں ٹھہرا لیں؟ ان کے باپ نے بیٹیوں کو مکان کے اندر جانے کا اشارہ کیا، اور خود وہیں کھڑا رہ کر سوچنے لگا کہ مسافر بہت ہی خوبصورت اور کم سن ہیں، اور اگر میری بستی کے لوگوں کی نظر ان پر پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، جو میرے لیے انتہائی شرم اور ندامت کی بات ہوگی. میں تو پوری بستی میں رسوا ہو جاؤں گا اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ خوش شکل اور کم عمر مسافر جو ابھی تک خاموش کھڑے تھے، اس کو سوچتا دیکھ کر ان میں سے ایک شخص نے کہا، بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہم اس قابل نہیں کہ آج کی رات تمہارے مہمان بن سکیں؟ لڑکیوں کا باپ پھر سوچ میں پڑ گیا، اور پھر اس نے ان چاروں مسافروں کو مکان کے اندر آنے کی دعوت دے دی اور خاموشی سے لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا. اس نے گھر میں موجود اپنے خاص آدمیوں کو تاکید کر دی کہ بستی کے کسی آدمی کو ان مہمانوں کی آمد کا پتہ نہ چلے، ورنہ بہت برا ہوگا. ہم نہ صرف اپنے مہمانوں کو بلکہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اپنے آدمیوں کو سمجھانے کے بعد وہ شخص مطمئن ہو گیا اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگ گیا. ناظرین، ممکن ہے کہ بستی والوں کو ان چار مسافروں کی آمد کا کسی طور بھی پتہ نہ چلتا، مگر اس کی بیوی جو کہ اپنے شوہر کی عزت اور مقام اور مرتبے کی دشمن تھی، اس سے رہا نہ گیا. اور دراصل وہ بستی کے ان بد کردار اور برے لوگوں سے ملی ہوئی تھی جو در حقیقت اب ان لڑکوں پر حملہ کرنے والے ہیں. یعنی یہ وہ اور لوگ تھے ناظرین کرام جو لڑکیوں اور عورتوں کے بجائے خوبصورت لڑکوں سے اپنی تسکین کا سامان حاصل کرتے تھے، اور یہی حال کچھ عورتوں میں بھی تھا.
اس شخص کی بیوی بھی بستی کے ان بد کردار لوگوں کی ہم خیال تھی، اور جن کو ہم عرف عام میں اگر سمجھانے کے لیے کہوں کہ یعنی ہومو سیکچولیٹی اور جو لیسبینز ہیں، جو گیز ہیں، یہ ان کی بستی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی ویسے ہی انداز زندگی اختیار کر لے اور ان کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی تقلید کرے، مگر اس کا شوہر ایسا نہ کر سکا۔ وہ نیک اور پاک باز شخص تھا جو ہر وقت بستی کے لوگوں کو ایسے برے اور شرمناک کاموں سے روکا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بستی کے بڑے بڑے سرداروں نے اس کے گھر پر کسی قسم کے بھی مہمانوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اس شخص کے ہاں کبھی کوئی خوبصورت مرد یا لڑکا بطور مہمان آئے تو وہ ان کو بھی زبردستی پکڑ کر لے جائیں گے اور اپنے مکرو مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اس شخص کی بد کردار بیوی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور کسی نہ کسی طرح انہیں یہ اطلاع کر دی کہ اس کے شوہر نے گھر پر 4 اچھی شکل کے لڑکوں کو مہمان بنا رکھا ہے، لہذا آپ جلدی سے آ کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے لے جائیں۔ بستی والے تو پہلے ہی اس قسم کے کاموں کے لیے تیار رہتے تھے۔ جیسے ہی بستی کے سرکردہ سرداروں کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے چند کارندوں کو فوری طور پر اس شخص کے گھر روانہ کیا اور اسے یہ پیغام بھجوایا کہ تم نے اپنے گھر میں جو حسین و جمیل مہمان ٹھہرا رکھے ہیں انہیں بلا چونچرا ہمارے کارندوں کے حوالے کر دو۔ اگر کر دو گے تو ہم انتہائی امن کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے، وگرنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس شخص نے کارندوں کے ہاتھ ان کے سرداروں کو یہ پیغام بھجوایا کہ تمہاری یہ نامعقول اور غیر اخلاقی بات ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں البتہ میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو خدائی فرمان کے تحت ان کو نکاح میں لے سکتے ہو، مگر میں اپنے مہمانوں کو کسی طور بھی تمہارے پاس نہیں بھیج سکتا۔ ادھر جب بستی کے سرداروں کو منہ توڑ جواب ملا تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بہت سے آدمی اس شخص کی حویلی میں بھیجے جو بہت ہی وحشی اور خونخوار قسم کے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس شخص کی حویلی کے دروازے توڑ ڈالے، کھڑکیاں توڑ دیں اور تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہوئے اس نیک اور پاک باز شخص سے کہنے لگے، دیکھو ہماری بات غور سے سنو، ہمیں تمہاری نوجوان اور خوبصورت بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی طلب محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکاح کر کے تمہارے خدا کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ تمہاری نصیحتوں اور مشوروں کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، ہمیں تو تمہارے حسین و جمیل اور خوبرو مہمانوں سے واسطہ ہے۔ اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم انتہائی امن کے ساتھ چلے جائیں گے، اگر نہ ہمیں پھر کوئی دوسری صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ نیک اور پرہیزگار شخص بہت پریشان ہو گیا، چنانچہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس نے اپنے کم سن اور خوبرو مہمانوں سے کہا، دیکھو بھائی، مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس بستی کے ان برے لوگوں کا مقابلہ کر سکوں اور آپ کو ان کے شر سے بچا سکوں، میں بہت پریشان ہوں، اب تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر مہمانوں میں سے ایک مہمان نے اس نیک بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اور تمہارے بیچ سے تمام پردے ہٹا کر تمہیں سب کچھ بتا دیں۔ ہم 4 مسافروں کو جنہیں تو نے مہمان بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میرا نام جبرائیل ہے اور یہ میرے ہمراہ اسرائیل ہے، یہ میکائیل ہے اور یہ اسرافیل ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام ہیں جن کی قوم برائیوں، بے حیائیوں اور بدعمالیوں میں اس حد تک نکل گئی ہے کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے اللہ کو پکارا اور اپنی بد کردار قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا۔ اب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور ہمیں آپ کے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال کر لے جائیں اور باقی نافرمانوں اور مردودوں پر عذاب نازل کریں۔ ہم آج رات ہی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، اور بس اتنا خیال کیجیے گا کہ جاتے ہوئے آپ میں سے کوئی شخص بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گا، مگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ آپ کی بد کردار قوم میں سے ہے اور اس کا انجام بھی قوم کے باقی افراد جیسا عبرتناک ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب اگلے روز صبح سویرے نازل ہوگا۔ عذاب کا انتظار ہے، لیکن میں بھی آپ کو ایک سرپرائز میں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک سسپینس میں۔ اب آپ سوچیں گے کہ عذاب کیسے نازل ہوگا۔ غور کیجئے، سحر کی ٹرانسمیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے گفتگو کریں گے اور یقیناً چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حصہ جو تھوڑی دیر بعد بس جائے گا۔
یہاں پر قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور ابراہیم قاسمی صاحب تشریف لائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔